بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں میں نے اقرار الحسن سر کی ایک ویڈیو دیکھی، یاسر شامی کے ساتھ تھے وہ۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹی نہیں دی۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ لاہور میں جو مینار پاکستان والا واقعہ پیش آیا تھا اس وجہ سے کہہ رہے تھے۔ میں جب بھی فری ہوتا ہوں، جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اقرار الحسن سر کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک پروف کے ساتھ، مطلب جب بھی وہ مجرم کو پکڑتا ہے یا اس کی کوئی بھی ایک ویڈیو ہوتی ہے تو وہ بالکل پروف کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو پورا ثبوت دے گا، پورا پروف دے گا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اس لیے ہم اس بندے کو پکڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ میرے خیال میں وہ تھوڑا سا میں غلط ہی کہوں گا، کیونکہ جو مینار پاکستان میں واقعہ پیش آیا ہے وہ صرف مردوں کا قصور نہیں تھا، کیونکہ اس میں قصور پورا کا پورا اس لڑکی کا بھی تھا۔ کیونکہ ایک تو میں یہی کہوں گا کہ لڑکیوں کو مطلب باہر ایسے ماحول میں نہیں جانا چاہیے جہاں سارے کے سارے مرد ہو، جانا چاہیے تو پھر فیملی کے ساتھ جانا چاہیے، اکیلی لڑکی کو اس طرح باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم کہیں کہ آزاد ملک ہے، لڑکی کہاں بھی جا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ آپ پہلے سے ہی لڑکوں کو بلاتے ہو، ٹک ٹاک پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہو کہ یار میں مینار پاکستان جاؤں گی، جس نے میرے ساتھ ملنا ہے واقعہ مجھ سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں پکچرز بھی نکالوں گی، پھر آپ وہاں کے فلائنگ کس بھی دے دیتی ہے وغیرہ، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی مرتے یار، اس کی بھی مطلب نفس اس کے ساتھ بھی ہے، شیطان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مطلب اس طرح کے مسائل پھر ضرور پیش آتے ہیں۔ اس کا مطلب اس طرح ہوا کہ آپ ایک بلی کو کہو کہ آپ دودھ کی چوکیداری کریں، بھلے دودھ آپ نے لیٹ سپوز کسی اچھی سی چیز میں بند بھی کیا ہے، لیکن آپ اسے شو کر دیتے ہو کہ ہاں یہ دودھ ہے، اور آپ اس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیتی ہو بلی کو، تو پھر وہ لازمی دودھ پیے گی۔ مولانا بجلی گر صاحب کہتے ہیں کہ عورت کا مثال ایک گوشت کی طرح ہوتا ہے، آپ گوشت کو باہر رکھو گے تو کوے ٹپوس اسے کھانے کے لیے لازمی آئیں گے۔ اب وہ لڑکی محترمہ صاحبہ ٹک ٹاک پہ ایسی عجیب عجیب قسم کی ویڈیوز بناتی ہے جسے وہ خود بندہ دیکھ کے دل کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ وہ گئی، پھر فلائنگ کس بھی تم دے رہی ہو، پھر اتنے لیٹ تک کہ 6 بجے سے 9 بجے تک، 9 بجے عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں اس ٹائم تک تم مینار پاکستان میں ہو، لڑکوں کے درمیان میں ہو۔ کیا مینار پاکستان میں صرف یہ ایک لڑکی آئی تھی؟ ہزاروں فیملیز تھی وہاں پہ، تو کسی اور کو کیوں نہیں چھیڑا؟ کیونکہ جب تک لڑکی خود ٹھیک ہو نا، 1000 مرد بھی آ جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیونکہ وہ کینیڈین جو لڑکی آئی تھی جو موٹر سائیکل پہ پورا پاکستان گھوم آئی تھی، سب لوگوں نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ جو بچوں کے ساتھ یہ ریپ والا معاملہ ہوا تھا اس پہ سارے پاکستان نے ایکشن لیا تھا۔ یہ کوئی سوچ سمجھ کر ہی یہ لڑکی کر رہی تھی کہ 14 اگست جیسے موقع کو دیکھو، مینار پاکستان جو جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوا، تمہارے ساتھ اس دن چلو 14 اگست کو یہ معاملہ ہوا، پھر 15 اگست کو تم انسٹاگرام پہ پکچرز اپلوڈ کرتے ہو خوشی خوشی، پھر تمہیں اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے، لوگوں نے میرے کپڑے پاڑے ہیں۔ اب کیا پتہ یہ لوگ تمہارے اپنے ہی ہو، کیونکہ ویڈیوز میں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی 10-12 بندے ہی جو ہے جو اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، باقی تو آلریڈی وہ کھڑے ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی پونکے بجا رہا ہے۔ میں ان لوگوں پہ بھی لعنت ہی بھیجوں گا، کیونکہ تم ویڈیوز بنا رہے ہو، تم میں ایک بھی ایسا مرد نہیں ہے کہ تم آ کے اس کو بچاؤ۔ لیکن اس سائڈ کو الگ پہ رکھ کے ہم یہی کہیں گے کہ اقرار الحسن سر نے یہ کہا تھا کہ شکر ہے میری بیٹی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے سارے مرد جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سب کا چہرہ تھا۔ نہیں، یہ ہم سب کا چہرہ نہیں تھا، کیونکہ ہم سب میں پاکستان میں علماء کرام آتے ہیں، ہمارے بزرگ آتے ہیں جو اس طرح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم پورے پاکستان کے مردوں کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، اس پہ انگلی ہم نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے کہنے کا صرف مطلب یہاں پہ یہ ہے، یہ ویڈیو بنانے کا میں نے کبھی ایسی ویڈیو بنائی نہیں ہے، اور اللہ کرے پھر کبھی ایسا بناؤں بھی نہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے بنایا تھا کہ یاسر شامی اور جو اقرار الحسن سر تھے دونوں بیٹھے تھے اس کے ساتھ، وہ بھی تمہارے لیے نامحرم ہے یار، مطلب تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو، تم سے یہ یقین دلا کہ ہم، کوئی کہہ رہے ہیں میں بھائی ہوں تمہاری ہیلپ کروں گا، فلاں ڈنگ وغیرہ جو بھی ہے۔ اب اگر وہ لڑکی صحیح معنوں میں ہوتی تو وہ اگلے دن یا اسی دن وہ آتی، پولیس میں رپورٹ درج کراتی، وہ 15 کو جو ہے انسٹاگرام پہ آتی ہے، فوٹو ڈالتی ہے خوشی خوشی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صاحبہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب بہت سی لڑکیاں ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں مردوں کی غلطی ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں مردوں کی غلطی ہے، لیکن عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔
پردہ ہوگا تبھی ہر لڑکی محفوظ ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں یہ اللہ فرماتے ہیں پردہ عورت کے لیے یہ، اگر وہ پردے میں رہے گی تو مرد اس کی عزت کرے گا، اب پردے میں نہیں رہیں گی تو لوگ کس طرح عزت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ پھر اقرار حسن سر نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ ہم سب لوگوں کا چہرہ ہے، اس پہ مفتی فضل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ہم سب کا چہرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ لڑکی باپردہ ہوتی وہاں نہ آتی تو کچھ نہ ہوتا، یا اگر یہ فیملی کے ساتھ وہاں بھی آئی تھی بوائے فرینڈ کے ساتھ، اور وہ بوائے فرینڈ بھی اس طرح چپکا ہوا ہے، وہ اس طرح ہاتھ اس جو ہے پھیلا کے رکھے ہیں، تو اس طرح یہ ہر مرد پھر جو ہے ہر انسان کے ساتھ نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، وہ پھر بندے سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ صحیح ہوتی جس طرح کہ اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز ہے بے خودہ قسم کے ناچ رہی ہے، کسی کے چہرے پہ ہاتھ ہے، اور جو اس کے ساتھ ہے وہ بوائے فرینڈ ہے، اس کا کچھ بھی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ مینار پاکستان اس طرح اتنا پاکیزہ جگہ پہ کوئی بوائے فرینڈ اور ایسے کسی نامحرم کے ساتھ آتا ہے، اور پھر وہ بھی اس طرح سچویشن میں کہ اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے گلے لگے ہوئے عجیب قسم کی حرکتیں کر رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے خیال میں ساری کی ساری غلطی اس عورت کی ہے، اگر وہ نہ کرتی تو پھر کچھ نہ ہوتا۔